اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ آج انشاءاللہ سورہ طه سے آغاز کریں گے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی 20ویں سورہ ہے۔ 135 آیات پر مشتمل ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طه، یہ بھی حروف مقطعات میں سے۔ اس کے صحیح معنی کا علم صرف اللہ کو۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بے معنی چیز ہے، یہ بامعنی ہے۔ قرآن حکیم میں بے معنی چیز ہو نہیں سکتی۔ بیکار چیز کو نہ اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے نہ اپنے لیے پسند کیا۔ طه، یہ تا اور ہا، جس طرح الف لام میم یاسین کاف یا عین ہا صاد، جس طرح یہ کلمات ہیں الگ الگ، یہ کوئی میسج ہے جو کہ محمد رسول اللہ کے لیے۔ اگر ہمارے لیے یہ میسج ہوتا تو جنہوں نے مکمل ابلاغ کر دیا ہے، اللہ کی ہر بات ہم تک پہنچائی ہے، تو وہ بتا کر جاتے کہ طه کا یہ مطلب ہے، الف لام میم کا یہ مطلب ہے، بتا کر جاتے۔ لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس کوئی حروف پہلے لکھ دیے ہیں، بے مقصد چیز اس کتاب میں نہیں ہے۔ جس طرح دنیا میں بھی، فوج کے اندر بھی، اہم تحریکوں کے اندر بھی، کسی کا سپریم کمانڈر کسی کور کمانڈر کو جب کوئی آرڈر کر رہا ہوتا ہے تو جو عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتا، وہ اس کمانڈر کی ضرورت ہوتا ہے، تو وہ ابریویشن میں کرتا ہے، ڈائریکٹ نریشن میں نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا جی؟ تو لگتا یہی ہے کہ اس دنیا کے سپریم کمانڈر اللہ نے اس دنیا کے کور کمانڈر محمد رسول اللہ کو کچھ ہدایات اس کے اندر دی۔ وہ ہدایات ان کے لیے تھیں، وہ ان تک پہنچ گئی۔ اگر وہ ہدایات ہمارے لیے بھی ہوتی تو یقیناً وہ بتا کر جاتے۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ اس لیے خود ہی کہہ دینا یہ حضور کا نام ہے، یاسین حضور کا نام ہے۔ کب حضور نے کہا کہ میرا نام ہے؟ اپنے پاس سے نہ گھڑو۔ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ ماں ہم نے پڑھا ہے کہ ماں نافیہ بھی ہوتا ہے، جس کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ ما عندی شیء، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ کبھی ماں کا کلمہ سوال کے لیے آتا ہے، ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ تو یہ ماں کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسے ماں عرب استفہامیہ کہتے ہیں۔ کبھی ماں کتنا کے معنوں میں بھی آتا ہے، تعجب کے ساتھ کہنا ہو، حیرانیوں سے کہنا ہو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں ما اجملا کا،
نعت ہے نا معروف نعت، ما اجملا کا، حضور آپ کتنے خوبصورت ہیں، بھلا اتنا بھی کوئی خوبصورت ہو سکتا؟ ما احسنا کا، آپ کتنے اچھے ہیں، بھلا اتنا بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ یہ حیرانیوں سے کتنا کہنا ہو تو تب بھی ماں کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ماں کا کلمہ جو ہوتا ہے اسے عرب ماں الموصولہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ماں ہے یہ ماں نافیہ۔ اب آپ کہیں گے ہمیں خاور بٹ کہتا ہے کہ قرآن بڑا آسان ہے، تو ایک لفظ کے 4 معنی ہیں، ہمیں کیسے تلاش کرنا ہے؟ تو یہ تو مشکل ہو گیا۔ مشکل نہیں ہو گیا، اللہ میاں نے آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دیا ہے، ورنہ اس کلمہ ماں کے اوپر میرے ایک استاد محترم نے PhD کی ہے۔ جس کلمے پہ PhD ہو جائے وہ کلمہ آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے؟ اس کے کتنے معنی اور کتنے زاویے ہوں گے، کس کس اینگل سے اس کے معنی نکلتے ہوں گے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ پاکستانیوں نے بھی کلمہ ماں پڑھنا ہے، اس لیے صرف 4 معنی میں لکھا ہے۔ اب بتائیے آسان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ PhD نہیں کرنی پڑی۔ اگر اتنے ہی معنی جتنے PhD والوں نے نکالے ہیں وہ اس میں اللہ شامل کر دیتے تو پاکستانی کو ماں یاد آ جاتی، کلمہ ماں یاد نہ ہوتا۔ کتنا آسان کر دیا میرے اللہ نے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ما انزلنا، انزلہ اس ایک مذکر نے نازل کیا، نازلہ نازل ہوا، نازلہ اوپر سے نیچے آیا، انزلہ باب افعال ہے، انزلہ ینزل انزالاً، اس ایک نے نازل کیا، خود نازل نہیں ہوا، اس سے کسی نے نازل کیا ہے۔ کس نے؟ نا، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے یہ محمد رسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ اور وہی جو ہوتی ہے وہی کہتے ہیں خفیہ اشارے کو ہے، ایسا خفیہ اشارہ جو کہنے والا کہے اور جس کو کہا جائے وہ اس کو پوری بات سمجھ جائے اور دوسروں کو پتہ بھی نہ چلے۔ کوئی میں بات سمجھا سکا جی؟ ایسا اشارہ جو کہنے والا کہے اور سننے والا اس کے پورے معنی کو سمجھ جائے، لغتاً وہ وحی کہلاتا ہے۔ یہ ازمنہ وسطیٰ کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے اشارت بطرف العین خیفت اہلیہا، اشارت اس لڑکی نے اشارہ کیا بطرف العین، اپنی آنکھوں کی پلکوں سے، اشارت بطرف العین خیفت اہلیہا، اپنے اہل خانہ کے ڈر سے اس نے ایک اشارہ کیا پلکوں کے ساتھ، اشارتاً محزونتاً، وہ اشارہ جو غمگین کر گیا، وَلَمْ تَتَكَلَّمِ، اور اس نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ جو اندر پوری بات اتر گئی اور پھر وہ غمگین بھی ہو گیا، اس کو لغتاً وحی کہتے ہیں، اور اصطلاحاً وحی کہتے ہیں شہنشاہ عالم نے، جس کو میں نے سپریم کمانڈر کہا، اس نے اپنے محبوب
جس کو میں نے ابھی کور کمانڈر کہا، اس کو خفیہ اشارہ کر دیا، اپنی کتاب کو، اپنے کلام کو، اپنی بات کو جبریل امین کے ذریعے ان کے قلب مبارک پہ نازل کر دیا۔ اس طرح نازل کیا، کسی سرکار نہ بتائیں کہ کیا نازل ہوا ہے، کسی کو پتہ ہے کہ کیا نازل ہوا؟ محبوب کو پتہ ہے محب نے کیا کہا۔ جو اشارہ کیا ہے وہ اندر دل پہ اعلی قلب نبیک، جو اللہ نے اپنے نبی کے دل پر اتارا، جو آپ کے نبی کے دل پر اتار دیا، حضور اس بات کو سمجھ جاتے تھے، پوری طرح عیاں ہو جاتی تھی وہ بات۔ پھر رسول اللہ صحابہ کو بلاتے، انہیں لکھوا دیتے۔ وہ وحی جو ہے اس کے بارے میں کہا ہے ما انزلنا، اور نازل ہونے والی چیزیں اوپر سے نیچے آتی ہیں کہ نیچے سے اوپر جاتی ہیں؟ اوپر سے نیچے۔ تو گویا جو نزول ہے اوپر سے نیچے ہی ہوتا ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے اللہ کی مخلوق کے لیے احکام جو آئیں گے وہ نبی محترم کے دل پر آئیں۔ اس لیے وہ تمام باتیں جو اس کتاب میں موجود ہیں اور وہ تمام باتیں جو رسول اللہ نے کہی ہیں لیکن اس کتاب میں موجود نہیں ہیں، وہ اوپر سے نازل ہوئی ہیں، وہ خود رسول اللہ کی گھڑی ہوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے پاس سے کوئی بات کہتے تو ہم اس کی حبل الورید سے پکڑ لیتے۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سچی ترین بات ہوتی ہے۔ کس کی بات ہے؟ کس کے لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے، ہمیں ابلاغ کرنے کے لیے۔ یاد رہے کہ یہ ذریعہ بھی وحی کا، جو میں نے ابھی کہا ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ یہ غیر طبعی طور پر آتا ہے، غیر طبعی طور پر اللہ دل میں اترواتا ہے، وہی سمجھاتا ہے۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ جب میرے دل پہ نازل ہو رہی ہوتی ہے وہی، تو اس طرح لگتا ہے جس طرح آواز کسی گھنٹیوں کی ہو۔ وہ گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو میں پورا مفہوم سمجھ چکا ہوتا ہوں۔ اب گھنٹیوں کی آواز کوئی انسانی آواز ہے؟ رب چاہے تو جس طرح ڈائریکٹ بھی تو بتا سکتا تھا۔ رب نے جس آواز میں پسند کیا وہ اپنے نبی کے دل پہ اتاری اور نبی کو پوری بات سمجھا دی۔ اور نبی جو بات کہتے ہیں اللہ ہی نے کہہ دیا کہ وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، وہ ہماری وحی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے، اور اگر اپنے پاس سے کچھ شامل کرتے تو ہم اس کی حبل الورید سے پکڑ لیتے، بولنے ہی نہ دیتے۔ ما انزلنا، ہم نے نہیں نازل کیا آپ پر، القرآن، القرآن۔ مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو پڑھنے لگتے ہیں نا تو علماء نے کتابوں کو بھر دیا ہے ہر طرح کی باتیں لکھ کر۔ حالانکہ بڑی سادہ سی بات ہے، قرأ یقرأ قرآناً، دو طرح یہ مصدر آتا ہے، قرأ یقرأ قراءتاً اور قرأ یقرأ قرآناً۔ جب قرآن کا کلمہ اس طرح آ گیا قرآناً،
مصدر کو جب عربی زبان میں بطور اسم استعمال کرتے ہیں تو یہ خود بخود اس کے اندر مبالغہ آ جاتا ہے۔ قرأ یقرأ قرآنن تو مصدر ہو گیا، اور اس مصدر کو نام دے دیا ہے ایک کتاب کا، تو اب یہ اسم بن گیا ہے، تو یہ لفظ اس کے اندر مبالغہ خود بخود پایا جاتا ہے۔ اور کتنا ہے مبالغہ؟ قرآنن، اس کا وزن کیا پڑا تھا ہم نے جی؟ فعلانن، فعلانن، جو وزن ہے طوفانن، طغیانن، جو چیز جوش، قوت اور ولولے سے آتی ہے، حدوں سے نکل کے آتی ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کر آتی ہے، وہ چیز فعلان کے وزن پر ہوتی۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ قرآنن، جوش، قوت اور ولولے سے پڑھی جانے والی کتاب، حدوں سے نکل کے پڑھی جانے والی کتاب، رستوں کی رکاوٹوں کو توڑ کر پڑھی جانے والی کتاب۔ اب دیکھیں اللہ میاں نے کیا نظام بنایا ہے۔ اس کا نام قرآن رکھا ہی کیوں؟ اس مصدر کو اسم کیوں بنا دیا؟ بھیجنے والے نے پہلے دن بتا دیا کہ یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی، اس سے زیادہ کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا کتاب۔ دنیا میں سورج سب سے پہلے کہاں نکلتا ہے جی؟ نہیں، فیجی میں، جزر فیجی ابتدا ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 13 اپریل کا آغاز جو ہوتا ہے ہوا ہے وہ فیجی سے ہوا ہے، جزر فیجی سے۔ تو فیجی میں جو 13% مسلمان رہتے ہیں، صبح فجر کے وقت انہوں نے نماز میں اس کو پڑھا ہے جی؟ مجھے آواز نہیں آئی جی۔ جب وہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تھوڑی ہی دیر کے بعد، ختم نہیں ہوئی تلاوت ہو رہی تھی، تو سورج جو ہے وہ آسٹریلیا پہنچ گیا۔ ادھر تلاوت ہو رہی تھی، تو ہر ملک کے اندر وقت لگتا ہے نا آگے جانے میں، آسٹریلیا میں شروع ہو گئی۔ آسٹریلیا کے مسلمان جب پڑھ رہے تھے تو آگے ملائیشیا آ گیا، تو ملائیشیا کے اندر فجر ہو گئی، اب فجر یہاں پڑھی جا رہی ہے۔ جب ملائیشیا کے اندر فجر ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد چلتے چلتے سورج جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ گیا، تو بنگلہ دیش میں فجر ہو گئی۔ جب بنگلہ دیش میں فجر ہوئی ہے تو وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی لمحہ ہے جس میں وقفہ آیا ہو؟ اب یہاں پڑھا جا رہا ہے، اور جب بنگلہ دیش سے نکلتا تو بھارت چلا جاتا ہے، کروڑوں مسلمان وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، اور وہاں تو مدارس، یہ ان سارے علاقوں میں مدارس ہم سے زیادہ خوبصورت کام کر رہے ہیں۔ اور جب پاکستان آتا ہے تو پاکستان کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہاں فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب یہاں پہ فجر کا وقت ہوتا ہے تو فیجی میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب یہاں فجر کا وقت ہوتا ہے تو فیجی میں، یہاں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں بھی ادھر شروع ہو گیا ہے، پھر تلاوت ہو رہی ہے۔ یہاں سے مصر میں جاتا ہے، جب یہاں سے وہ مصر میں گیا تو مصر میں فجر ہو گئی، وہاں عصر ہو جاتی، فیجی میں عصر ہو جاتی۔ فیجی سے نکلتا ہے، ادھر سے مصر سے نکلتا ہے، تو اب شمالی
یہ افریقہ کے اندر داخل ہو گیا تو مراکش میں چلا جاتا ہے، الجزائر، تونس اور لیبیا میں چلا جاتا ہے، تو کرتے کرتے جب وہ مغرب میں پہنچتا ہے تو فیجی میں عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا ایک حالہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر قرآن حکیم مسلسل پڑھا جا رہا ہے، اتنی دنیا کی کوئی کتاب اور اس تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے۔ کب اللہ نے اس کا نام رکھا قرآن؟ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، لیکن جب اس کا نام رکھا تو اس کے ساتھ الف لام لگا دیا۔ یہ ایک خاص کتاب ہے، ایسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ تورات، زبور، انجیل بھی اللہ ہی کی نازل کردہ ہیں، وہ ہفتے میں ایک دن پڑھی جاتی ہیں، اور ایک دن ان کا ربی پڑھتا ہے یا پادری پڑھتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ باقی لوگ صرف سنتے ہیں۔ یہ واحد کتاب ہے جس کی باقاعدہ قرأت ہوتی، حدوں سے نکل نکل کے، جس کو نہیں بھی سمجھ وہ بھی پڑھ رہا ہے۔ ناظرہ سب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے؟ جس کو نہیں بھی سمجھ پھر بھی پڑھتا ہے، بلکہ حدوں سے نکل کے، جس بات کی سمجھ نہ ہو بندہ اس کو یاد ہی نہیں کر سکتا۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ بندہ پنجابی ہوتا ہے، اسے عربی کا الف بے بھی نہیں آتی، پورے قرآن کا حافظ ہو جاتا۔ حدوں سے نکل نکل کر پڑھی جاتی، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر پڑھی جاتی۔ یہ وہ کتاب، ما انزلنا، ہم نے نہیں نازل کی، علیک، اللہ پر، کاف مخاطب کی علامت، علیک، آپ پر، ہم نے یہ ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب تسلسل سے پڑھی۔ اس کو اگر تصور میں دیکھیں نا تو آپ کو لگے کہ نور کا حالہ ہے جو زمین کے ارد گرد مسلسل چل رہا ہے۔ تصور میں کر کے دیکھیے ذرا، کلام الہی تو نور ہے نا، جس کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے ایک حالہ چلا رکھا ہے۔ علیک، آپ پر، یہ جو ہم وحی کرتے ہیں، جو نازل کرتے ہیں آپ پر، لی تشکا، لام کے لیے، تشکا، تے تو مضارع کی علامت، مخاطب کی علامت، شکیا یشکا، شکاوتن، شکاوت کا کلمہ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سختی کے لیے، شکاوت، سختی دل کی۔ فلاں شخص بڑا شکی ہے، بدبخت ہے، نامراد ہے، اور شکی کا مطلب سختی۔ اردو میں بھی مشقت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔ اے نبی محترم، یہ جو قرآن حکیم آپ پہ ہم نازل کر رہے ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ مشقت کریں۔ دیکھیے اپنے حبیب کو اللہ مشقت میں نہیں ڈال رہا، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں ان کے فائدے کے لیے کہ تمہارے رب کا یہ پیغام ہے، اس کے مطابق زندگی گزار لو تو تمہیں رب کا پیار مل جائے گا، اس کے انعامات مل جائیں گے۔ اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزاری تو تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ میں تمہارا فائدہ چاہتا ہوں، مجھ سے سن لو۔ تو مکہ کے لوگوں نے سنا نہیں، پتھر ہی مارے، گالیاں ہی دی، چھوٹے بچوں کو پیچھے لگا دیا ہے، پاگل پاگل، مجنون، دیوانہ کہتے تھے۔ اور جو زیادہ مارتا ہے اس کے لیے زیادہ دعائیں رسول اللہ کر رہے ہیں۔ طائف یاد آیا جی؟ یہ مشقت تو دوسری طرف اٹھا رہے ہیں رسول اللہ،
اور اندر کی مشقت کتنی اٹھا رہے ہیں کہ جب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، جب لوگ دھتکار دیتے ہیں، تو حضور کو تو پتہ نہیں ان کو کیا سزا ہونے والی ہے، اس پر دل کٹتا ہے یا اللہ انہیں معاف کر دے۔ اور یہ اس بات پر ایمان اگر نہیں لا رہے تو تکلیف رسول اللہ کو ہو رہی ہے، جس کی تصویر اللہ جل شانہ نے اسی کتاب کے اندر کھینچ دی۔ لعلک باخع، لگتا ہے کہ رسول اپنے آپ کو ہلکان ہی کر لو گے اس غم میں کہ ان لا یؤمنون بہذا الحدیث اسفا، کہ ہائے یہ لوگ اس بات کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ نہیں حبیب، اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، بس آپ ان کو پہنچا دیں، ہم نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا کہ یہ بدل بھی جائیں۔ کیوں کڑتے ہو؟ لیکن اگر دائی سچا ہوگا وہ اس بات پہ نہیں کڑتا کہ میری بات نہیں مان رہے، وہ حضور کی بات تھی کہ اللہ کی بات تھی، اور بات کو نہ ماننے پہ انہیں خوشیاں ملنی تھی کہ عذاب ملنا تھا، وہ تو اس لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے کہ میری قوم کے لوگ کہیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جائے۔ آج بھی دائی کڑتا ہے۔ ابھی میرے دماغ میں ایک جملہ آیا ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی مشقت کی کہ بڑھاپے میں بے شمار تکالیف کے اندر چلے گئے۔ تو اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ان کا ایک جملہ ہے جو مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ جوانی میں نے اس جسم کو جس طرح رگیدا ہے، سارا دن دعوت دینی، رات کو عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز تک تفہیم لکھنی، رات کو تحریر کا کام کرنا، صبح جہاد کا کام کرنا، لوگوں کو ملنا، کہ جتنا میں نے اس جسم کو رگیدا ہے آج مجھ سے چن چن کے بدلے لے رہا، اس میں تکلیف ہو۔ کیا غم تھا؟ کہ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچ جائے، ورنہ ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ والوں کو یہ غم اندر سے لے مرتا۔ اللہ حوصلہ دے رہے ہیں، ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ ہی مشقت میں پڑ جائیں، حضور آپ نے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، عمدہ کلمات کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، بس آپ ہمارے پیغام کو پہنچا دیں۔ جو قبول کر لے گا ہم اس کے لیے رستے بنا دیں گے تاکہ کھل کر وہ بات کو سمجھ سکیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، بس جو اس کو سمجھنے کے لیے خود کوشش کرنے کا فیصلہ کر لے گا ان کے رستے ہم خود بنا دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں اللہ رستے کس طرح بنا رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم عربی میں ہے۔ ابھی میں نے بتایا کہ ماں کا کلمہ تو اتنا وسیع ہے، آپ کے لیے صرف 4 معنوں میں رکھ دیا، آسان ہو گیا کہ نہیں؟
انزال کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں؟ نازل ہونا. علا کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مشقت کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سارے کلمات تو آپ کی زبان کے کر دیے. یہیں سے پتہ چلا کہ جب داعی گفتگو کرے تو اصطلاحوں کو استعمال نہ کرے، بلکہ جو لوگوں کا لیول ہو گفتگو اس لیول پہ خود اترے. یہ موٹی موٹی اصطلاحیں آپ نے پڑھی ہیں کتابوں میں، تو پہلے اسے ہضم کر لیں. ہضم کر لینے کے بعد اب جو زبان لوگ سمجھتے ہیں اس زبان میں ان سے گفتگو کرو. جب تک اس زبان میں لوگوں کے ساتھ گفتگو نہیں ہوگی، اللہ سے زیادہ خوبصورت زبان کسی کی ہو سکتی؟ وہ کس لیول پہ اتر کے ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا. پڑھی جائے تو عربی مبین، انالیسس کیا جائے تو اردو مبین. کوئی زیادہ ہی پیار ہے ہم سے. پیار کا جواب ہم پیار سے نہیں دے رہے. طٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. طٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں، کسی مشکل میں پڑ جائیں. اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنے لگ گئے، کڑ نہیں لگ گئے ہیں. یاد رہے کہ اس کوڑے بغیر، اس سوز کے بغیر دوسرے کے دل تک میسج پہنچایا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے داعی نے ہمیں بتا دیا کہ رستہ یہی ہے. عالم بن کے ٹر ٹر کر کے باتیں نہ کسی کو بتاؤ، پہلے اپنے سینے میں اس کام کو پالو. یہ درد دل نہ ہو تو دل کے اوپر اثر بھی نہیں ہوتا. پہلے درد دل. ورنہ علماء جب بات کرتے ہیں عالمانہ انداز میں تو اوپر سے گزر جاتی ہے. اس محبت کے ساتھ اس کتاب کو پڑھو تو آپ کے اندر اتر جائے گی کہ آپ کی زبان بن گیا ہے. إلا تذكرة لمن يخشى. ہم نے نازل نہیں کی سوائے اس کے الا سوائے تذکرتاً، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. لمن، لام کے لیے، من جو یا کون، دونوں معنی ہوتے ہیں. جو بھی معنی جملے کے اندر آئے وہ فٹ کر دیں. یخشا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ مضارع کی علامت، تھرڈ پرسن کی علامت. وہ ان خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا. اردو میں خشیت کا کلمہ استعمال کرتے ہیں، یہ وہی اللہ کا ڈر، الہی ڈر. الا تذکرۃ لمن یخشی. اچھا، خشیہ، یخشا، غشین کا معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں ڈرنا. ایک ڈرنا ہوتا ہے کہ اس سے بندہ ڈر کے دور بھاگ جاتا. ایک ہوتا ہے کہ ڈرانے والے کے سینے سے لگ جاتا. بچہ کس طرح جا سکتا ہے؟ بھاگنے سے کہ سینے سے لگ جانے سے؟ یہ درد پیدا کرو، سینے سے لگو. کسی کے ہاتھ میں رائفل ہو، وہ آپ کو مارنا چاہ رہا ہو،
آپ اس کے سینے سے لگ جائیں آپ کو مار سکتا ہے؟ ہم سینے سے نہیں لگتے، فاصلے پہ رہ کر اپنے آپ کو عالم سمجھ کے جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ درد منتقل کوئی نہیں ہوتا۔ اس درد کے ساتھ کرو جو درد محمد رسول اللہ کے سینے میں، جس کے لیے اللہ نے کہا تھا اللہ کا باخی، لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلکا نہیں کر لو گے۔ اس درد کے بغیر یہ پیغام نہیں پہنچایا جا سکتا۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو ڈر کے پیچھے ہٹنا ہے کہ سینے سے لگنا ہے؟ ڈر ختم۔ ڈر اس وقت تک ہے جب اللہ سے دور ہو، جب رسول اللہ سے دور ہو، اس لمحے کا ڈر ہے۔ ان کے سینے سے لگ جاؤ، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کی بات کو مان لو، ڈر سارے ہی ختم۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ جنت ملے گی، جہنم سے خلاصی ہو گئی، قد افلح، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جس کو پتہ چل جائے رسول اللہ کا پیار ملے گا، جس کو پتہ چل جائے اللہ کا پیار ملے گا، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اس کا تزکیہ ہو چکا۔ لمن یخشی، جس کے اندر خشیت آ جائے۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے رسول پاک، جو مجھ سے ڈرتے ہیں ان تک تو آپ بات پہنچائیں گے تو یہ بات ان کے دل میں اتر جائے گی۔ جو مجھ سے ہی بے خوف ہو گیا ہے، آپ 100 دفعہ سنا کے دیکھ لیں، وہ اثر ہی نہیں کرے گی۔ اس لیے بنیادی ہدف اور ہتھیار یہ ہے کہ سینے کے اندر رب کا خوف ہو، جو محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک خوف ہے کہ مجھے کہیں جہنم میں نہ پھینک دے، ایک خوف یہ ہے کہ رسول اللہ کی نظروں میں میں کہیں گر نہ جاؤں۔ جو اللہ والوں کا خوف ہوتا ہے وہ یہ خوف ہوتا ہے، کہیں اللہ کی نظروں میں گر نہ جاؤں۔ اس کی نظروں سے گر گئے تو راندہ درگاہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تنزیلاً، تنزیلاً، تنزیل کا کلمہ جو نازل سے ہی ہے، وہ کلمہ نزل ینزل تنزیلاً۔ پہلے میں نے پڑھا تھا انزل ینزل، باب افعال کو پڑھا تھا۔ اب نزل ینزل تنزیلاً، درمیان والے کلمے پہ شد آ چکا ہے، نزل، اس کا مصدر تنزیل ہے۔ تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن اتارنا۔ یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ رسول آپ پہ نہیں اتار رہے، نجمن نجمن اتارتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک ستارہ، ایک ایک ستارہ، ایک ایک ہیرا کر کے اتار رہے ہیں۔ آپ کو ہیرے کی بات جلدی سمجھ آئے گی۔ تنزیلاً، نہ جلدی کریں گے، پوری بات رسول اللہ آپ کے دل میں اترے گی، تم درد دل کے ساتھ دوسروں کو پہنچا رہے ہو تو ان کے اندر بھی اترے گی۔ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوگا
وہ 17 سال کا نوجوان ہوگا، زبان اس کی بربری ہوگی، وہ بلال حبشی بن جائے گا۔ ان کی زبان کا تو معاملہ یہ تھا کہ عربی سیکھ جانے کے باوجود بعض کلمات عربی کے استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے۔ شین کا کلمہ ان کی زبان پہ آتا ہی نہیں تھا، لیکن درد کے ساتھ سنی ہوئی بات جب اندر داخل ہوئی تو اس طرح انسان بدلا کہ پہلی دفعہ اذان دینی ہے، کسی کی بھی مومنٹ کے اندر پہلا کوئی واقعہ جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ تو عرب اصلاً نسلاً عرب، بہت خوبصورت آواز والے عرب، وہ رسول اللہ کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ یہ بلال وہاں موجود نہیں تھے۔ کہا بلال کو بلاؤ۔ عبداللہ بن زیدان سے کہا کہ یہی اذان کے الفاظ انہیں سکھاؤ۔ انہوں نے سکھائے اور پہلا عہدہ عطا فرما رہے ہیں کہ بلال او میرے پیارے، آج کے بعد تو میرا مؤذن ہے۔ کس کا مؤذن بن گئے ہیں؟ آج تو ہم لڑ پڑتے ہیں نا کہ اس نے صحیح کلمہ ادا نہیں کیا، اس کو اذان نہیں دینی۔ تقوی کی بنیاد پر دیکھیں محمد رسول اللہ کے فیصلے، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہادہ اور کلمہ ہے، شہادہ اور کلمہ، معنی ہی بدل گئے۔ حضور نے بدلا انہیں؟ اندر کے تقوی کی وجہ سے قوانین ہی بدل جاتے، اندر کا تقوی ہے۔ یہ تقوی اتنا نصیب ہو گیا، یہ اللہ کا ڈر اتنا نصیب ہو گیا کہ تنہائیوں میں بھی یہ کام نہیں کروں گا میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اندر درد پیدا ہوا، درد دل ہی کے لیے تو پیدا کیا انسان کو، ورنہ تو شقی ہے، ظلوماً جہولا ہے۔ یہ میں بات جو سنا رہا ہوں اس لیے کہ اللہ کرے میرے دل کے اندر بھی وہ درد پیدا ہو جائے، وہ ڈر جو حضرت بلال کے جوانی کے زمانے میں داخل ہو گیا تھا۔ میں بڑھاپے میں جا کے نہیں کہہ رہا بات، جوانی معراج جو ہوئی ہے وہ تو مکہ کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، جب ظلم و ستم عروج پہ تھا، جب اس بلال کو آہد کہنے پہ کوڑے مارے جاتے تھے نا، اس زمانے کی بات ہے نا۔ سرکار معراج پہ گئے تو کسی کے چلنے کی آواز سنی، کھڑاووں کی آواز سنی، تو جبریل امین سے کہا جبریل بھائی یہ آواز جانی پہچانی ہے، کون چل رہا ہے عرش معلیٰ پر؟ کہا نہیں آقا پہچانا نہیں آپ نے، یہ عرش معلیٰ پہ نہیں، مکے کی گلیوں میں آپ کا غلام بلال چل رہا ہے۔ یا اللہ مقام عطا فرما، تو بڑا سخی ہے، پاکستانیوں کی تقدیر بدل۔ امت کو اس وقت ایک لیڈر کی ضرورت ہے، نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس، عطا فرما، یہ قیادت پاکستان کو کرنے دے۔ فلسطینی تو ختم ہو رہے، اب پاکستان کو قیادت کرنے دے۔
یہ تقویٰ نہ ہوگا تو یہ اعزاز بھی نصیب نہیں ہوگا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، جس کا دل اندر سے ڈرتا ہو۔ اور یخشا کے دوسرے معنی مروب ہو جانا بھی ہوتے، جو اللہ کی باتوں سے مروب ہو جائے، جس سے انسان مروب ہو جاتا ہے ویسا بننا چاہتا ہے، پھر اللہ وہ مروبیت دینا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم ایسے ہی بن جائیں۔ اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، ہم سب کو قبول فرما لے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، تنزیلا ممن خلق، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، من سے، من جو، خلق جس نے تخلیق کیا، فعل خلق اس نے تخلیق کیا، الارض زمین کو، وہ سماوات اردو کا کلمہ ہے سماوی، اے ارض و سما کے مالک، یہ ارض بھی اور سما بھی دونوں ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اے ارض و سما کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک۔ تو سما کی جمع سماوات ہے۔ اے زمین کے پیدا کرنے والے اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، الاولا، الاولا عالی بلند، یہ قرآن حکیم تنزیل ہے، نجمن نجمن اتارا جا رہا ہے، ایک ایک موتی کر کے اتارا جائے، ایک ایک ہیرا عطا کیا جا رہا ہے۔ اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند ترین آسمانوں کو، یہ اس کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ زمین کی طرف سے بھی جس نے زمین کو تخلیق کیا، جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا۔ یہ سارا قرآن حکیم پہلے عرش معلیٰ پہ تھا، عرش معلیٰ سے بیت المعمور جو چوتھے آسمان پر ہے وہاں بھیجا۔ کیوں بھلا؟ چوتھے آسمان تک جبریل کی پرواز ہے، اوپر نہیں جا سکتا، اوپر محمد رسول اللہ ہی جا سکتے۔ چونکہ جبریل نے لے کر نیچے آنا تھا، اس لیے ساتویں آسمان سے پہلے چوتھے آسمان پر بھیجا، اور وہاں سے نجمن نجمن تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے حکم سے جبریل لے کر آتے۔ زمین کے اندر اس کو مٹی سے انسان کو بنایا نا، تو مٹی تو ایک مرکب کا نام ہے۔ مٹی کے اندر کیلشیم بھی ہے، میگنیشیم بھی ہے، پوٹاشیم بھی ہے، سلفر بھی ہے، آئرن بھی ہے، بے شمار معدنیات ہیں جن سے مل کر وہ مٹی بنی ہے۔ ایسا ہی ہے، اسی سے بنایا ہے۔ تو اگر اس میں کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تو بندہ بیمار ہوتا ہے نا، اور اگر اس نے پروان چڑھنا ہے تو یہی چیزیں اس کو ملیں گی تو پروان چڑھے گا نا۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے اللہ نے زمین کے اندر داخل کر دی، اور داخل کر کے یہ تو معدنیات ہیں، مضبوط ہوتی ہیں،
یہ تو ٹوٹ کے نہیں آ سکتی، ریزہ ریزہ نہیں ہوتی، لیکن کہا نہیں پانی لگے گا تو اس کے اندر اس کے اثرات ہم داخل کرتے چلے جائیں گے۔ پانی کے ساتھ لگتا ہے تو پودے میں داخل ہوتا ہے، وہ جو گندم کھاتے ہیں، جو جو کھاتے ہیں، جو ہم سبزیاں کھاتے ہیں، ان کے اندر وہ داخل ہوتا ہے، اس سے انسان بڑھتا ہے۔ تو اس کی زمین سے پیدا کیا، اس کی ساری غذاؤں کو اس نے زمین کے اندر پہلے پیدا کر دیا، زمین سے اگنے والی چیزوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن انسان اکیلا تو نہیں ہے نا، اس کے روح بھی تو ہے ساتھ، خالی جسم تو نہیں ہے نا، وہ تو جسم کی بات تھی۔ روح کو پروان چڑھانے کے لیے اوپر سے تنزیل کرتا ہے، روح اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی، واپس بھی اوپر ہی جاتی۔ ایک تو اس کے اندر بڑی غلطی ہے، جب میں پڑھانے کے موڈ میں آتا ہوں تو یہ کہتا ہے ٹائم ختم ہو گیا۔ ہاں جی، تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی ہم نے 4 آیات تو پڑھ لی۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ کرے کہ اتر جائیں، ہمیں بدل دیں، ہمیں اچھا بنا دیں، ایسا بنا دیں جیسے اللہ چاہتے، جس کے لیے رسول اللہ اپنے آپ کو ہلکان کر رہے تھے۔ اللہ رسول اللہ کے اس غم کو قبول کر لے اور ہمیں ایسا کر دے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگ سارے امت محمد ہیں۔ میں ایک غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں۔ قیامت تک کے آنے والے سارے لوگ امت محمد ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے 571 سال کے بعد پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں اور کچھ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن وہ رسول اللہ کی امت ہیں۔ اب ہمارا غم دوہرا ہو گیا، ایک یہ کہ رسول اللہ کی امت کا وہ حصہ جو ابھی ایمان نہیں لایا وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے اپنی تصویر جو بنائی ہے وہ یہ کہ میری حالت یہ ہے کہ لوگ آگ کے گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں اور میں کمر سے پکڑ کر کھینچ کے انہیں واپس لا رہا ہوں۔ تو اللہ ہمیں ایسا ہی کر دے کہ اتنی امت جو کہ دین اسلام کو ابھی قبول ہی نہیں کیا، جہنم کے گڑھے میں گرنے کے لیے تیار پڑی ہے، روز ان کی فصلیں کٹ رہی ہیں جہنم میں جانے کے لیے۔ یا اللہ ہمیں قوت دے کہ ہم ان کو بھی بچا سکیں۔ یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ وہ بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، اس روح ان کی بیمار ہے، اس کتاب سے انہیں شفا دے دیں۔ دوسرا درد ہمارا یہ ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا ہے وہ اس کلام سے ناآشنا ہیں، اللہ کی باتوں سے ناآشنا ہیں، وہ دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ یا اللہ جسے تو نے صبغۃ اللہ کہا ہے وہ رنگ انک پر بھی چڑھا دے۔ وہ کس طرح چڑھے یہ اللہ درد آپ کو بھی عطا فرما دے، مجھے بھی عطا کرے، تبھی دنیا بدلے گی، ورنہ دنیا نہیں بدل سکتی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔